بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ پاکستان میں پاکستان کی حکومت کو مخالفین کی جانب سے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کلبھوشن کے معاملے پر، مگر اب بھارت چیخیں مار رہا ہے۔ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کے معاملے پر پاکستان نے کارنر کر دیا ہے، پاکستان نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، پاکستان نے کوئی رستہ بھارت کے لیے نہیں چھوڑا ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس معاملے پر جس پر حکومت کو پاکستان میں حکومت کے تمام مخالفین اور سیاسی رہنما پریس کانفرنسز میں، ٹی وی پر، قومی اسمبلی میں شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اس معاملے پر اب بھارت جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی حکمت عملی پر۔ بھارت کی وزارت خارجہ کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے، بھارت کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ یہ ایک پیچیدہ کیس ہے اور کلبھوشن یادو کے لیے ایفیکٹو ریمیڈی کا راستہ پاکستان کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں کیا ہوا ہے؟ گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان کے ایوان میں، قومی اسمبلی کے اندر، سابق وزیر خارجہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت فیسیلیٹیٹر ہے کلبھوشن یادو کی، اور ہم تو جب کلبھوشن یادو کے معاملے پر 2 دن بات نہیں کرتے تھے تو ہمیں غدار کہا جاتا تھا، ہم پر فتوے لگائے جاتے تھے، ہمارے خلاف بات کی جاتی تھی، ہم انڈیا کے اور مودی کے یار بنا دیے جاتے تھے، لیکن یہ حکومت فیسیلیٹیٹر ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے، ہمارے خلاف غداری کے فتوے دیے جاتے تھے، آج اس کلبھوشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لیجسلیشن لائی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کہتی تھی، عمران خان کہتے تھے این آر او نہیں دوں گا، لیکن اس حکومت نے سبسدہ این آر او دیے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں پیپر لہرا کر کہا کہ کلبھوشن یادو کو اس حکومت نے این آر او دے دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے ہیں؟ سنیے۔ یہ جو سب سے لیٹسٹ این آر او جو کلبھوشن یادو کے لیے این آر او پروملگیٹ کیا گیا 20 مئی کو، اب ذرا یاد کیجئے، گزشتہ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ کلبھوشن یادو کا نام لے لیں، صرف نام لے لیں، پاکستان میں لے لیں، پاکستان سے باہر لے لیں، اپنی زبان سے اس کا نام ادا کر دیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نام لیں گے، میں نابینا افراد کے ادارے کو 1 لاکھ روپے جو ہے وہ امداد دوں گا صرف نام لینے سے، تو آپ کو یہ بڑا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میاں صاحب نے نام نہیں لیا تھا۔ فروغ نسیم صاحب وفاقی وزیر قانون، انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہیں۔ فروغ نسیم صاحب نے یہ بتایا کہ جو کلبھوشن یادو ہے اس کیس کی ہسٹری کیا ہے۔ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ گزشتہ حکومت کو اس معاملے میں آئی سی جے کا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جیورسڈکشن ہی تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کے پاس بھی کوئی کرسٹل بال نہیں تھی کہ یہ فیوچر دیکھ لی تھی گولے کے اندر، لیکن انہیں یہ جیورسڈکشن تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی غلطی تھی۔ فروغ نسیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ سنیے۔ اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کاٹ دیے with finality۔ اب اس معاملے میں کچھ ڈیٹس جو ہیں کلبھوشن یادو کے معاملے میں بڑی اہم ہیں۔ یہ شخص جو ہے وہ 3 مارچ 2016 کو پکڑا گیا ماشکیل بلوچستان میں۔ یہ جو ہے وہ ایران سے پاکستان میں بلوچستان کے ایریاز میں ٹریولنگ کر رہا تھا، اور یہ کئی بار آ جا چکا تھا۔ اس کے پاس جو ہے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان سے ثابت ہوا کہ یہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس، اور پھر اس کا بیان بھی ہے، آفیسر ہے۔ پھر کلبھوشن یادو کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ 8 مئی 2017 کو انڈیا چلا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آئی سی جے، بھارت کو اسٹے مل گیا۔ اچھا، بھارت کو اسٹے ملنے کے بعد آئی سی جے نے جو ہے وہ رسائی دینے کا قانون دیا۔ آئی سی جے نے 3 فیصلے کیے۔ ایک، کہا کہ اس کو رسائی دی جائے۔ دوسرا، جو بھارت کی بریت کی درخواست تھی کلبھوشن یادو کے، وہ بریت کی درخواست انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے رد کر دی۔ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو اس حکومت نے کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ پابند کیا پاکستان کو پابند کیا ایفیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کا قانون بنانے کا۔ یہ آئی سی جے کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو حکومت نے آرڈیننس بنایا ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حکم کے مطابق، بالکل اس کے مطابق فریم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پاس آپشنز کیا تھے اس معاملے میں؟ پاکستان کے پاس آپشنز تھے
دو راستے تھے. ایک پاکستان نہ مانتا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو, نہ مانتا, میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تو چلی گئی تھی نا, آئی سی جے کا ڈیورسڈکشن تسلیم نہ کرتے معاملہ بگڑتا ہی نہیں. لیکن پاکستان نہ مانتا تو پھر انڈیا چلا جاتا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی, اقوام متحدہ میں بھی, کہ پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا, پاکستان دہشت گرد ہے, پاکستان مہذب دنیا کے قوانین کو نہیں مانتا. پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے. تو پاکستان نے اس قانون کو لا کر بھارت کی جو تیاری تھی, جو لابنگ کی تیاری تھی, اس سلسلے میں بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے. اب اس بارے میں ایک درخواست جو ہے وہ پاکستان میں کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے. آپ سیاست کریں, عمران خان صاحب کو نااہل کہیں, ناکام کہیں, مہنگائی ہے, مہنگائی پر سیاست کریں. حکومت بہت سارے فرنٹس پر ابھی ڈیلیور نہیں کر سکی ہے, ان پر حکومت کو کرٹیسائز کریں. آپ حکومت کو بجلی کی قیمت پر, گیس کی قیمت پر, دوائیوں کی قیمت پر 10,000 معاملات ہیں, اس پر کرٹیسائز کریں. کابینہ کے فیصلوں کے معاملے پر, چینی کا معاملہ ہے, عمران خان صاحب پر اور میڈیا کی طرف سے بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں, سیاستدانوں کی جانب سے لگائے جاتے ہیں, ان پر سیاست کریں. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ اپنی تنقید کریں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے وہاں بلاول بھٹو زرداری ہوں, خواجہ آصف ہوں, میاں نواز شریف کی جماعت ہو, کوئی بھی ہو, سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچیں. یہاں سیاست سے بالا تر ہو کر سوچیں. کلبھوشن یادو کی سزا ختم نہیں ہوئی. کلبھوشن یادو کے معاملے میں پاکستان نے ایک ریمیڈی دی ہے. انوراگ شریواستو, بھارت کی وزارت خارجہ کا ترجمان, یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے, وہ یہ کہتے ہیں 12 بار ہم نے کونسلر ایکسس مانگا. پاکستان نے جو کونسلر ایکسس دیا ہے وہ کونسلر ایکسس پاکستان کی جانب سے غیر مکمل ہے, ان امپیڈڈ ہے, اور اس سلسلے میں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو تمام تقاضے ہیں ان کے عین مطابق قانون پر عمل کرتے ہوئے کلبھوشن یادو کو جو کونسلر ایکسس ہے وہ انڈیا کو دے دیا ہے. پاکستان اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. کلبھوشن یادو یا حسین مبارک پٹیل یہ یہاں کیا کر رہا تھا, بھارت جواب نہیں دے سکا ہے. بھارت شروع میں اس کو اون ہی نہیں کر رہا تھا, پھر بھارت نے کہا کہ یہ ریٹائرڈ ہے, وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں حاضر سروس ہوں. پاکستان نے اب تک کلبھوشن یادو کو جو کونسلر ایکسس دیا ہے یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے. پاکستان نے کلبھوشن یادو کی کوئی سزا ختم نہیں کی ہے. اس معاملے پر پاکستان نے جو تمام چیزیں کی ہیں ان تمام چیزوں کا ثبوت ایک بار پھر دیکھیے. یہ خبر جو بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی صورت میں, بھارت کی وزارت خارجہ کے بیان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان نے کارنر کر دیا ہے, پاکستان نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے. یہ پاکستان کی کامیابی ہے, یہ حکومت پاکستان کی کامیابی ہے. ہمیں اپنی اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ہمیں اچھے کام پر اپنی حکومت کو سراہنا چاہیے. اور اس معاملے پہ کم از کم, یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, یہ دشمن سے ڈیل کرنے کا معاملہ ہے, اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مختلف چیزوں پر کمنٹ کرتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی ہوا کہ میں نے ایک اور کمنٹ کو جس میں پاکستان کے بارے میں ہمارے کسی انڈین دوست کی جانب سے کمنٹ کرتے ہوئے گالی دی گئی تھی, میں نے وہ کمنٹ ریموو کر دیا. میں کمنٹس ریموو نہیں کرتا. میرے بارے میں بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے آپ جا کے دیکھیے, بعض اوقات آپ میں سے بعض لوگ جو سیاسی اختلاف رکھتے ہیں وہ جتنی بھی جس طرح کی بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں کرتے رہیں, میں اسے بھی ریموو نہیں کرتا. بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان, وین اٹ کمز ٹو اسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی, جب ان چیزوں پر بات ہوتی ہے تو میں تمام کمنٹس پڑھ بھی نہیں پاتا, لیکن as soon as I come across such a comment میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, ریموو کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا صحیح قدم ہے جو مجھے اٹھانا چاہیے. میں نے یہ قدم بار بار اٹھایا ہے. آپ سے درخواست یہ ایک بار پھر کہ آپ اختلاف رائے بھی کیجئے, لیکن اس اختلاف رائے کو اختلاف رائے فکری انداز میں رکھیے. اس اختلاف رائے میں جو گالم گلوچ ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.